آئی ہے گلزار نبی سے۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں اس وقت سہاوا میں صاحبزادہ سید غلام احمد شاہ صاحب، سابق مشیر صدر آزاد کشمیر، حکومت آزاد کشمیر، ان کی رہائش گاہ پر موجود ہوں۔ ان کے ساتھ آج ملاقات کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ سنس 1954 اور 55 میں یہ سیال شریف خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے ادارے میں وہاں پہ زیر تعلیم تھے، اور ان کے بڑے بھائی جن کی تصویر میرے عقب میں الحاج محمد شاہ مدنی صاحب، جو اللہ پاک ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم صاحب کے دیرینہ ساتھی تھے، مسلم کانفرنس کے UAE کے صدر بھی تھے۔ تو یہ دونوں بھائی وہاں پہ زیر تعلیم تھے۔ تو میں ان سے آج یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ وہاں پہ زیر تعلیم تھے دونوں بھائی 54 55 میں، تو وہاں پہ حضرت خواجہ پیر قمر الدین سیالوی صاحب کے حوالے سے کوئی آپ نے کوئی واقعات ایسے آنکھوں سے دیکھے ہوں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کچھ بیان کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ سید خلیل حسین کاظمی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف یہاں پہ لائے، اور آپ نے بہت پرانی ایک بات مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یا کانوں سے سنی وہ آپ تک پہنچاؤں۔ سیال شریف، حضرت صاحب سیال شریف والے خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ شمس العارفین، ان کے والد محترم، یہ وہ ہستی ہیں جو پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ گولڑہ شریف والے ان کے بھی پیر ہیں۔ آپ ذرا اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو پیر میر علی شاہ صاحب کے مرشد ہیں ان کا اپنا کیا مقام ہوا۔ جی میں وہاں پہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ 54 میں ہم دونوں بھائی وہاں پہ چلے گئے۔ ہمیں اشتیاق تھا، شوق تھا قرآن پاک پڑھنے کا، تو اللہ کا یہ کرم ہوا کہ ہم نے قرآن پاک وہیں پہ پڑھا۔ اس دوران قبلہ خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ کی ایک دو باتیں جو ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب علیہ الرحمہ، خواجہ قمر الدین سیالوی، میری مراد ان سے ہے کہ وہ سادات آل نبی اور اولاد علی کا کیا احترام کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو آپ بیتی ہے، جو ہمارے ساتھ خود ہوا۔ حضرت صاحب ان کے خاندان کا یہ اصول تھا کہ ان کے جو ذاتی ان کا ایک خاندان تھا، اس میں جو بچہ قرآن پاک حفظ کرتا تھا اور حج کرتا تھا، اس کے بعد اس کی شادی ہوتی تھی۔ یہ ان کا اپنا اصول بنا ہوا تھا۔ اور حضرت صاحب جب حج پہ تشریف لے جاتے تھے تو ان کا قافلہ 20 اور 30 افراد کے درمیان ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو ایک دفعہ وہ حج سے واپس آئے، تو جب حج سے واپس تشریف لائے تو وہاں پہ مریدین کا یہ عالم ہوتا تھا ان کے دیدار کے لیے کہ ایک سمندر کی طرح لوگ امٹ آتے تھے وہاں پہ۔ تو جب وہ تشریف لائے، وہاں پہ ایک چبوترا بنا ہوا تھا ان کے مجلس خانے کے سامنے، اس کے ارد گرد اینٹوں کی ایک دیوار اور سوراخوں والی دیوار نہیں ہوتی جو فاصلی دیوار جس کو وال کیا بولتے ہیں، وہ بنی ہوئی تھی۔ جی تو اس میں وہ چبوترے پہ کھڑے ہوئے۔ جب وہ چبوترے پہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے اپنا جو طریقہ کار تھا اس کے لیے آگے، اور ان کی لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضرت صاحب کی قمیض کے ساتھ ہمارا ہاتھ لگ جائے، جسم کے کسی حصے کے ساتھ ہاتھ لگ جائے، تو ان کے لیے وہ اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ میرے بڑے بھائی جو مشکل سے اس وقت 9 سال 10 سال بٹوین تھے، میری عمر 8-9 سال کے درمیان تھی، ہم بھائی دونوں 1 سال کا ہم میں وقفہ ہے۔ تو حضرت صاحب جب تشریف لائے وہاں پہ کھڑے تھے، تو
سب لوگ امٹے وہاں پہ. تو بڑے بھائی میرے جو تھے وہ دیوار جو بنی ہوئی تھی اس کا جو سوراخ تھا اس میں سے بھائی صاحب نے ہاتھ اندر کر کے تو حضرت صاحب کے گھٹنے کو ہاتھ لگایا. جب ہاتھ لگا, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, نہ میں دیکھ سکا اس وقت. جب ہاتھ لگا تو حضرت صاحب بہت اونچی آواز سے اللہ اکبر کر کے اندر مجلس خانے کی طرف چلے گئے. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید واش روم میں گئے یا کیا, ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہے. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے. جب واپس آئے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ وہ اندر روتے رہے. اور جب واپس آئے تو واپس آ کے پہلا جو اعلان آپ نے فرمایا, آپ نے کہا یہ جو میرا چبوترا ہے اس کے نیچے جتنی مخلوق کھڑی ہے ان میں سید کون کون سید ہے. تو ہم چھوٹے تھے, ہم بات تو نہ سمجھ سکے. ہم نے کہا صرف سید کا پوچھ رہے ہیں. تو ہم نے کہا جی ہم دو ہیں. ہمیں فرمایا کہ اوپر آ جائے, چبوترے کے اوپر چلے جائیں. ہم اوپر چلے گئے اور ہمارے ساتھ ایک اور شاہ صاحب تھے جو ہم سے عمر میں بڑے تھے, وہ بھی اوپر چلے گئے. جب وہ اوپر چلے گئے تو حضرت صاحب نے ان سے پوچھا پہلے مخاطب ہو کے کہ شاہ صاحب آپ نے میرے جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگایا ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا جی میرے مقدر میں نہیں تھا, بہت رش تھا تو میں نہیں لگا سکا. میرے جو بڑے بھائی تھے وہ خوشی سے بولے, انہوں نے کہا حضرت صاحب میں نے آپ کے گھٹنے کو ہاتھ لگایا. جب حضرت صاحب نے یہ بات سنی تو ایک دم یوں پہلے نیچے دیکھا, ہم نے بھی نیچے دیکھا. جب آپ نے ایک دم اوپر دیکھا تو ہم نے بھی آسمان کی طرف جب دیکھا تو حضرت صاحب نے, میرے بڑے بھائی جو تھے محمد شاہ صاحب مدنی جو آج دنیا میں نہیں ہے, ان کے پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں مجھے تو سادات کی جوتوں کا صدقہ ملا ہے, آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, بہت بڑی زیادتی کی, آئندہ اس قسم کی بات میرے ساتھ نہیں کرنی. سبحان. دوسری ایک بات جو ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ اعلان ہوتا تھا مسجد میں, سیال شریف کی مسجد میں, کہ مسافروں, پیر بھائیوں, طالب علموں, پردہ کار بنجو جیو, 3 مرتبہ اعلان ہوتا تھا. اور جب اعلان ہوتا تھا تو اعلان کے بعد کوئی بندہ باہر نہیں کرتا تھا. ہم بچے تھے, ہمارے ذہن میں آیا کہ حضرت صاحب کی فیملی تو بہت دور ہے, باپردے میں, وہیں سے اپنی اس حویلی کی اس دروازے سے ہی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں تو چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے. ہم دونوں بھائی اپنا جو ہماری رہائش تھی اس کی چھت پہ چڑھ گئے نا, وہاں بھی باؤنڈری وال تھی, وہاں ہم چھپ کے بیٹھ گئے. تو حضرت صاحب اندر سے نکلے, اندر سے جب باہر تشریف لائے تو آپ نے اپنی قمیض کے کھلی بازو والے پہنتے تھے تو قمیض کے بازو پیچھے کیے, تہمد آپ باندھتے تھے تو وہ بھی اپنے حساب سے ٹھیک کی. تو زبان نکال کے گھٹنوں کے بھال ہو کے ایسے جیسے کرالنگ کرتے ایسے کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے ماں کی قبر پہ چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا. اور دروازہ بند ہو گیا. دروازہ بند ہونے کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ کچھ عرصہ آپ اندر ہی رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ نکلے. ہم دیکھ رہے تھے اپنے مکان کی چھت سے, کیونکہ پردے کا اعلان تھا. جب تک دوبارہ وہ اعلان نہیں ہوتا تھا نا کہ پردہ ختم ہو گیا تو اس وقت تک لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. تو حضرت صاحب تشریف لائے, وہاں پہ ایک تالاب ہے, تالاب کے اوپر سب دنیا وضو کرتی تھی. تو آپ نے اپنا ہاتھ, منہ, زلف مبارک آپ نے دھو دھا کے صاف ستھری کر کے آپ بیٹھ. یہ 2 واقعہ شاہ صاحب حضرت صاحب کے میرے سامنے. اور میں نے اپنا یہ اندازہ لگایا ہے کہ شاید ہی اس قسم کا کوئی شخص یا ہستی دنیا میں پیدا ہو. ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ جی. ماشاءاللہ آپ نے سنا کہ کتنی سعادت کی بات ہے سید غلام احمد شاہ صاحب اور سید محمد شاہ مدنی صاحب, کہ انہوں نے, ہم اکثر علماء کرام سے اولیاء اللہ کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں کہ ان کی کرامات کے حوالے سے, ان کے بیانات کے حوالے سے, تو آج ان کے آنکھوں دیکھے واقعات انہوں نے بنائے کہ کس طرح وہ سادات کرام کا احترام کرتے تھے اور والدین کا کس طرح وہ احترام کرتے تھے. بہت شکریہ.